میں ڈاکٹر خان نور العین صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ جی اسلم مرزا اپنے مضامین کے آئینے میں اس موضوع پر اپنا مقالہ پیش کریں۔ نور العین صاحبہ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اختصار کے مفہوم کو عملی طور پر پیش کرتی ہیں۔ تاریخی شہر اورنگ آباد کی ادبی کہکشاں میں ایک دمکتا نام جناب اسلم مرزا کا بھی ہے۔ یہ وہ ستارہ ہے جو اور ستاروں سے زیادہ اونچائی پر فائز ہے، اپنے خط کی وجہ سے اور اپنے فن کی اونچائی کی وجہ سے۔ آج کی اس ادبی محفل میں ہم نے جناب اسلم مرزا کے فن کے تقریباً ہر پہلو کو چھونے والے مقالے سنے ہیں۔ میرے حصے میں جو مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنی ہے وہ ان کی مضمون نگاری ہے، جسے ہم نان فکشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان مضامین میں سب سے زیادہ تعداد، جو کہ تقریباً 18 یا 19 ہیں، تاریخی مضامین کی ہے، جو کہ اسلم مرزا نے بڑی ہی محنت اور جان فشانی سے لکھے ہیں اور جو ان کی انتھک تحقیق کا نتیجہ ہیں۔ سید شاہ اشرف بیابانی نے 1503 میں نوسرہار مثنوی لکھی، جو 1800 ابیات پر مشتمل ہے، جس میں واقعہ کربلا اور شہادت حضرت حسین کو موضوع سخن بنایا گیا۔ اس مضمون میں مثنوی کے زبان و بیان پر نہایت عرق ریزی سے روشنی ڈالی گئی، چونکہ نوسرہار ہندوستان میں لکھی جانے والی صنف مرثیہ کی یہ سب سے پہلی اور اہم مثنوی ہے، جو ہمیں اس عہد میں اردو زبان کے لسانیاتی رنگ و آہنگ سے متعارف کرواتی ہے۔ اس مضمون کے آخر میں حواشی کے بعد فرہنگ الفاظ بھی جوڑ دی گئی ہے، جو کہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ مولانا جلال الدین محمد رومی بلخی کی مثنوی معنوی کا منظوم اردو ترجمہ پیراہن یوسفی، جو کہ مولوی یوسف علی شاہ نے لکھا تھا، اس پر بھی ایک مضمون لکھا ہے اسلم مرزا صاحب نے۔ مثنوی معنوی میں اسلامی عقائد کے ساتھ ساتھ تصوف کے مسائل بھی نہایت دلنشین انداز سے سمجھائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک روحانی صلاح کار کی حیثیت سے بھی معروف رہے۔ مثنوی معنوی ایک طویل عرصے سے نہ صرف علماء اسلام بلکہ عوام میں بھی مقبول رہی اور صوفی سلسلوں کے اکثر افراد اسے تصوف کا ایک صحیفہ سمجھتے رہے، اس لیے اس کا ترجمہ اردو میں ترجمہ آج بھی اتنا ہی قابل قدر ہے۔ اسلم مرزا صاحب کی طبیعت شروع سے ہی تحقیق کی طرف مائل رہی، جس کی وجہ سے انہوں نے شہر اورنگ آباد کے بارے میں پوچھے گئے سوالات کے جواب میں ایک اچھا خاصا مضمون تحریر کر دیا۔ اس مضمون میں انہوں نے معتبر تاریخی حوالوں سے ثابت کیا کہ کس طرح ملک عنبر نے یہ شہر کھڑکی 1604 میں بسایا، پھر اپنے بیٹے کے نام پر اس کا نام فتح نگر رکھا اور پھر بعد میں 1636 میں اورنگزیب نے اس کا نام اورنگ آباد رکھا۔ اردو قدیم کی اولین رزمیہ مثنوی فتح نامہ نظام شاہ ہے۔ یہ تقریباً 1595 میں حسن شوقی نے اسے تحریر کیا۔ فتح نامہ نظام شاہ 620 اشعار پر مشتمل ہے اور اس کے 12 ابواب ہیں۔ اس کے بارے میں اسلم مرزا اس طرح رقم طراز ہیں۔ اس مثنوی کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شوقی کو رزم اور بزم دونوں پر یکساں عبور حاصل ہے۔ اس نے موقع محل کے مطابق اسلوب و لہجہ اختیار کیا ہے۔ حسن شوقی کا اسلوب قدیم دور میں جدید اسلوب کا نمائندہ ہے۔ ایک اور تاریخی مضمون ہے کتاب نورس میں چاند بی بی، جس میں چاند بی بی کے تاریخی کوائف نہایت ہی محنت سے اکٹھا کیے گئے حقائق کے ساتھ ساتھ انہیں بیان کیا، اور کس طرح چاند بی بی نے بہادری اور جانبازی سے دشمنوں کا سامنا کیا، لیکن آخر میں کس طرح سازش کرنے والوں نے ان کا قتل کروا دیا۔ ایک اور طویل مضمون ہے کلام قلی قطب شاہ میں دخیل مراٹھی الفاظ۔ یہ ایک نہایت طویل لیکن معلومات سے لبریز مضمون ہے، جس میں اسلم مرزا نے تاریخی حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ محمد قلی قطب شاہ نے عوام کی زبان میں شاعری کی۔ ان کے خیالات قلی قطب شاہ صرف ایک سلطان ہی کے نہیں بلکہ ایک عوامی شاعر اور ہندوستانی تہذیب و تمدن کا عظیم تر نمائندہ بھی تھا۔ انہوں نے اس ضمن میں کئی الفاظ بطور مثال حاضر کیے ہیں۔
اسی طرح ایک اور مضمون ہے ولی کی شاعری میں ہندوستانی عناصر. اب ہم رخ کرتے ہیں جناب اسلم مرزا کے شخصی مضامین کی طرف، جن میں سب سے پہلا نام آتا ہے قاضی عبد النبی احمد نگری کا. اس کے بعد آتے ہیں پنجابی کا جواں مرگ شاعر پاش. یہ ایک ایسا مضمون ہے جس میں اوتار سنگھ سدھو کو موضوع بنایا گیا. نہایت ہی کم عمری میں اس نے اپنی شعری شناخت قائم کی. صرف 20 سال کی عمر میں اس کی نظموں کا پہلا مجموعہ لوہ کتھا شائع ہوا، جس میں اس نے پنجابی شعر و ادب میں مشہور کر دیا تھا. اس کے بعد ایک ہے مرزا عزیز جاوید، جن کا اصلی نام عبد المجید خان تھا. ان کا شعری مجموعہ ہے شہر مدفون، جو کہ صرف 78 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن یہ ایک نہایت گناہ قدر شعری کارنامہ ہے. اس کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیے. بتا اے دل کہ اب ہم کس کنے بیٹھے کہاں جائیں، بتا اے دل کہ اب ہم کس کنے بیٹھے کہاں جائیں، کہ تجھ سا دوست بھی تو اب ہمیں گمراہ جانے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اپنی عزت نفس کا انہیں پاس تو تھا، لیکن شراب خوری کی لت کے ہاتھوں وہ مجبور ہو گئے تھے. کہتے ہیں ہوئے ذلیل کہیں ہم تو یوں ہوا محسوس، ہوئے ذلیل کہیں ہم تو یوں ہوا محسوس، دلا سے دیتی ہے غالب کی آبرو جیسے. اس کے باوجود ان کی شاعری فکری معنویت، جمالیاتی حرمت، الفاظ کا برمحل استعمال اور ان کی آرائش بیان میں ندرت، بیان میں متانت اور شائستگی اور مختلف موضوعات و کیفیات کو برتنے کی ہنرمندی کی شاہد ہے. ایک اور مضمون ہے جو ڈاکٹر نور السعید اختر کا علمی اور ادبی سفر ہے. اس کے بعد ایک اہم مضمون ہے امداد امام اثر کی غیر معروف تصانیف کے بارے میں. اس کے علاوہ ہے شفیق اورنگ آبادی حیات اور ادبی کارنامے، مثلث کا تیسرا زاویہ مولوی عبدالحق، سراج اورنگ آبادی، نظریہ حسن و عشق. ان تمام مضامین کے علاوہ جناب اسلم مرزا نے احمد اقبال، ایک مشفق دوست، جمیل الرحمن خان سالک اورنگ آبادی پر بھی بہت اچھے مضامین تحریر کیے ہیں. یہاں اپنی بات ختم کرتی ہوں. بہت شکریہ. میں ڈاکٹر اسود گوہر صاحبہ سے درخواست یہ کروں گا کہ وہ زہرانے کو اسرانے میں تبدیل نہ ہونے دیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. ترجمے کا فن میرے مقالے کا عنوان ہے اسلم مرزا کی ترجمہ نگاری. ترجمے کا فن اتنا ہی قدیم ہے جتنا انسان کی سماجی زندگی. ظاہر ہے ایک سماجی گروہ نے جب دوسرے گروہ سے رشتہ قائم کیا ہوگا تو ایک دوسرے کی بات سمجھنے کے لیے ترجمے کا سہارا لیا ہوگا. اس وقت ترجمے کی شکل یا تو آوازوں پر مبنی ہوگی یا اشاروں پر. حملہ آوروں، سفیروں اور سیاحوں کی بنیادی ضرورت رہی ہوگی کہ وہ اپنی بات دوسروں کو سمجھا سکیں. اس سے پہلے یہ لوگ ایک دوسرے کی زبان سمجھنے کے قابل ہوتے، کسی نہ کسی ترجمان کی ضرورت انہیں رہی ہوگی. قدیم ہندوستان کی غیر معمولی ترقی یافتہ تہذیب کو دیکھتے ہوئے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس عہد میں ترجمے کا رواج عام رہا ہوگا. لیکن اردو ادب کے تراجم کو بام عروج عطا کیا فورٹ ولیم کالج نے. فورٹ ولیم کالج نے منظم اور باقاعدہ طریقے سے عربی، فارسی، سنسکرت اور برج بھاشا سے اردو میں ترجمے کیے. فورٹ ولیم کالج کے ترجموں کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ سادہ و سہل زبان میں لکھے گئے تھے. ان ترجموں کا مقصد انگریز حاکموں کو ہندوستانی زبان کی تدریس کرنا تھا. فورٹ ولیم کالج کے علاوہ دہلی کالج، سر سید احمد خان کی قائم کردہ سائنٹیفک سوسائٹی، حیدرآباد کی دارالترجمہ اور دارالمصنفین اعظم گڑھ جیسے اداروں نے اردو ترجمہ نگاری کے فن کو بہت فروغ دیا. ان اداروں کی کاوشوں سے اردو زبان و ادب کا دامن بہت وسیع و کشادہ ہوا اور فن ترجمہ نگاری کو اردو ادب میں مستقل حیثیت ملی. آئیے اب بات کرتے ہیں اسلم مرزا صاحب کی ترجمہ نگاری کی. انہوں نے اب تک 6 کتابیں ترجمہ کی ہے،
جن میں ہم جزیروں میں رہتے ہیں، لکنت، پشتو کے عوامی نغمے، مور پنکھ، فساد اور دیگر نظمیں، پیاری انو اور مراٹھی کے 3 نامور شعرا جس کا ابھی اجرا ہوا ہے شامل ہیں۔ اسلم مرزا متنوع و ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہے، اس لیے انہوں نے ترجمہ نگاری میں بھی اہم کارنامے انجام دیے ہیں۔ ان کے تراجم کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اسلم مرزا اگر کچھ نہ لکھتے تب بھی اردو ادب کی تاریخ میں زندہ و تابندہ رہنے کے لیے ان کے تراجم ہی کافی ہیں۔ تخلیق اور ترجمے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تخلیق میں فنکار اپنے تجربات، مشاہدات اور جذبات کے اظہار کے لیے مختلف انداز اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس ترجمے میں متن کو سامنے رکھ کر اظہار خیال کی اجازت ہوتی ہے۔ ترجمہ نگاری کا کمال یہ مانا جاتا ہے کہ متن کی تفہیم و تشریح اصل کے مطابق کی گئی ہو۔ زبان چونکہ ایک سماجی، ثقافتی، معاشرتی پہلو کی آئینہ دار ہوتی ہے، اسی لیے کسی زبان کو دوسری زبان میں منتقل کرنا مشکل ترین عمل ہے، لیکن ایک کامیاب ترجمہ نگار اپنی زبان و بیان کی قدرت و مہارت کی وجہ سے اس دشوار مرحلے سے بآسانی گزر جاتا ہے۔ ترجمے کی زبان سادہ اور عام فہم ہونا چاہیے۔ ترجمہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذاتی پسند و ناپسند کے بجائے متن اور صاحب متن کے فکر کو مد نظر رکھے۔ اس زاویے سے جب ہم اسلم مرزا کے تراجم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کے تراجم میں مذکورہ بالا تمام خصوصیات اپنی تمام تر فنی لوازمات کے ساتھ موجود ہیں۔ اپنی ان نظموں کو اردو کے قالب میں اس طرح انہوں نے ڈھالا کہ ترجمہ نگاری کے بہترین نمونے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ ان نظموں میں اسلم مرزا کا مخصوص و منفرد لب و لہجہ، اسلوب نگاری عروج پر نظر آتا ہے۔ نظم طلوع علم کا یہ بند ملاحظہ کیجیے۔ اس وقت ہم نادان بچوں نے اسے ناگمنی سمجھا تھا، دراصل وہ کوئی دوسرا یگ رہا ہوگا۔ مذہب نہیں تھا، صرف روح تھی تنہا، جب تاریکی نہیں تھی اور موت بھی نہیں تھی، اندر باہر کوئی بھی نہیں تھا، اپنے بیگانے سب الگ الگ نہیں، کوئی بھی تنہا نہیں۔ یا پھر نظم حقیقی گوتم بدھ دا ٹرو بدھا کا یہ بند ملاحظہ کیجیے۔ گوتم بدھ تو ہم بھی بن سکتے ہیں، لیکن ہمیں تیز دھار والی عزم کی چھینی سے اپنے ہی جسم کے گوشت سے گوتم بدھ کو تراشنا ہوگا، اور پھر لا ولد ہی چلتے رہنا ہے صداقت کی جانب۔ ان نظموں کا ترجمہ کرتے وقت اسلم مرزا نے متن میں موجود شاعر کے تمام تر مشاہدات و تجربات کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ ان کے نظریات کو سلیس انداز میں اس طرح ترجمہ کیا کہ اصل متن کی خوبصورتی باقی رہے۔ ان نظموں کے موضوعات سے چونکہ ان کی فطری مناسبت نظر آتی ہے، اس لیے انہوں نے متن و مواد کو اس انداز میں پیش کیا کہ اصل متن کی روح پوری طرح سما گئی۔ مثال غور فرمائیے۔ شاید یہی رہی ہو خدا کی زباں، ایک لفظ مٹی، دوسرا لفظ درخت یا پرندہ، گائے اور آدمی، اسی طرح یہ دنیا بنی ہوگی، ایک ایک لفظ کو کسی شے میں ڈھالتے ہوئے، مٹی، درخت سے باہر اور پرندے سے مل کر موسیقی اور پانی سے مل کر چاندنی اور آگ سے بنی دھوپ اور محبت سے بنی جنت۔ نظم چینی رسم الخط کو دیکھ کر۔ ترجمے میں پہلی چیز جہاں لغزش ہوتی ہے وہ ہے زبان کا میدان۔ لفظی ترجمہ لکھ کر یہ بتایا جاتا ہے کہ مترجم کا فرض ادا ہو گیا، لیکن اسلم مرزا نے ان تراجم میں توضیح و تشریح طلب الفاظ، اصطلاحات وغیرہ کے علاوہ زبان و طرز بیان کا خاص خیال رکھا ہے۔ محاورہ اور عام بول چال کے الفاظ مناسب مقامات پر دیے ہوئے مضامین کی دشوار گزار راہوں سے بھی وہ کامیابی کے ساتھ گزر گئے۔ ان کی کتاب پشتو کے عوامی نغمے میں شامل نظموں کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ انہوں نے پوری مہارت کے ساتھ اسے اس طرح مربوط کیا کہ یہ ایک مسلسل داستان لگتی ہے۔ جہد مسلسل، تندہی، استقلال، ذہانت، ہمت و جرات کے جذبات کی صفات حوصلہ شکن حالات میں بھی تب کر کندن بننے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ مثال ملاحظہ کیجیے۔ اگر میوند کی جنگ میں تم شہید نہ ہوئے تو میرے محبوب آنے والے زمانے میں رسوائی تمہارا مقدر ہوگی۔
ایک اور بند ملاحظہ کیجیے. اے میرے محبوب، میدان جنگ میں دشمنوں کو پیٹ نہ دکھانا، میری ہمجولیاں مجھے تانے دیں گی. اسلم مرزا کے ترجموں کا مطالعہ کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں زبان و بیان پر قدرت تو حاصل ہے ہی، ساتھ ساتھ وہ دیگر زبانوں کی تہذیب سے بھی واقفیت رکھتے ہیں. کوئی بھی مترجم اس وقت ہی کسی تخلیق یا تصنیف کا ترجمہ کرتا ہے جن سے اس کی حد درجہ دلچسپی ہو یا تخلیق کار سے وہ گہری وابستگی رکھتا ہو. اسلم مرزا نے بھی انہی تخلیقات کو منتخب کیا جس نے انہیں اپنا شیدا بنا لیا. لہٰذا ترجمہ کرنے میں انہوں نے حد درجہ دلچسپی کا ثبوت دیا اور پوری لگن اور سچے جذبے کے ساتھ ترجمہ نگاری کے اس اہم اور دقیق کام کو کامیابی کے ساتھ پیش کر کے ترجمہ نگاری کے فن کے ساتھ انصاف کیا. بہت بہت شکریہ. ہمارے آج کے روح رواں محترم اسلم مرزا صاحب کے لیے جو ہم نے ان کا استقبال کیے، میں سمجھتا ہوں اصلی استقبال شاید اب ہونے جا رہا ہے کہ جتنے مقالے یہاں پیش کیے گئے ہیں وہ مقالے ایک فائل کی شکل میں اسلم مرزا صاحب کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. یہ نئے قلم کاروں کی طرف سے ایک حسین تحفہ ہے جو ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. کر لیجئے قبول محبت کے نام پر، کر لیجئے قبول محبت کے نام پر، میرا خلوص دیکھیے تحفہ نہ دیکھیے. نے مجھے یہاں بھیجا. یہ مضامین عنقریب کتابی شکل میں شائع ہوں گے. اس کے علاوہ انشاءاللہ اس کے بعد ہونے والے کسی بھی پروگرام میں اس کا رسمی اجرا عمل میں لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. رسمی اجرا عمل میں لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. چلیے جی میں اسلم مرزا صاحب سے شعر کے ساتھ انہیں مدعو کرتا ہوں. میں قلم کا بادشاہ ہوں میری مملکت کتابیں، میں قلم کا بادشاہ ہوں میری مملکت کتابیں، یہ نظر کشا ریاست کوئی لے سکے تو لے لے، جہاں تیرگی کو دیکھا وہی اپنے گھر کو پھونکا، میرا یہ جنون خدمت کوئی لے سکے تو لے لے. اسلم مرزا صاحب ہمارے سامنے حاضر ہو رہے ہیں. میں سامعین سے جو جن کی سماعتیں ادھر ہیں ان سے درخواست دیں کہ وہ زوردار تالیوں سے اسلم مرزا صاحب کا استقبال کریں. بزم اورنگ ادب کے صدر عزیزی احمد اورنگ آبادی اور بزم تطہیر ادب کی صدر نشین عزیزہ ڈاکٹر اسود گور صاحبہ اور ان دونوں انجمنوں کے فعال اراکین نے مجھ خاکسار کے اعزاز میں یہ ایک روزہ سیمینار اور اس کے بعد طرحی مشاعرے کا اہتمام کیا ہے. میری حیات اور شخصیت اور میرے ادبی کاموں کا احاطہ کرتے ہوئے ذہین اسکالرز نے جامع مقالات پیش کیے ہیں. آج میں نے صحیح معنوں میں خود کو نئی نسل کے حوالے کر دیا، اس کا احساس ہوا. احمد اورنگ آبادی نے میری حیات اور میرے کاموں پر کافی طویل خوبصورت مضمون پڑھ کر مجھے
आईना बना दिया, आईना तो नहीं दिखाया, आईना बना दिया। मैं इन तमाम का मशकूर हूँ। मेरी मुखातबत में मखदूम फारूकी साहब ने भी बड़ी अच्छी उम्दा बातें कही। मैं नहायत आजिज़ी और इनकसारी के साथ इन तमाम मुखलिसीन का बसमीम क़ल्ब शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये करम और नवाजिश है कि शहर अज़ीज़ की मुक़्तदर और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात और ज़े-वक़ार अदब दोस्त यहाँ आज तशरीफ़ फरमाएँ। मैं आप तमाम की आमद से खुश भी हूँ, मुतमईन भी हूँ और आप तमाम का मशकूर भी। हज़रात, ख़वातीन और हज़रात, मैं दो महाज़ों पर नंबरदार हूँ, दो महाज़ों पर। एक तो मेरा प्रोफेशन है और दूसरा शेर व अदब। अब दोनों में तो गहरा तज़ाद है। प्रोफेशन जो है मेरा बड़ा खुश्क है, वहाँ शायरी का कोई गुज़र नहीं, फिर भी मैं जजेस के सामने कभी कभी अशार जो है वो सुना देता हूँ और उसका मतलब भी उनको बयान कर देता हूँ। तो अपने प्रोफेशन में अपने मकासद के हुसूल के लिए अफसर साहब मैंने बरसों तक शदीद तगो-दो की है। आप यहाँ नहीं थे इतने अरसा। जहाँ तक शेर व अदब का ताल्लुक़ है तो मुझे कम उम्री से ही इससे लगाव रहा है, शौक़ रहा है। और कुछ यूँ भी हुआ कि प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए शेर व अदब से कुछ अरसे के लिए मैं दूर भी रहा, दूरियाँ भी बर्दाश्त की, लेकिन शौक़ बहरहाल शौक़ होता है। उसने पल्ला मारा और बड़ा ज़ोर से मारा। सने शऊर के चंद बरस अहमदनगर में गुज़रे, फिर एक तवील अरसा मेरा क़याम बम्बई में रहा। इस तमाम अरसे में मैंने कई ख्वाब देखे, उम्मीदों और मायूसियों के, फतवात और नाकामयाबियों के, शुकूक व शुबहात और तनकीद व तहसीन के बेशुमार वाक़यात मेरी झोली में आए। लेकिन मैंने हर लम्हा, हर साथ अपने हिस्से में आने वाली छोटी छोटी खुशियों को अपने साथ रखा, उन पर काने रहा और क़नाअत पर मैं खुश रहा। शौक़ शायरी का, शुरू में अफसाना निगारी का, बहुत अफसाने लिखे, छपे भी, तनकीदी व तहक़ीक़ी मज़ामीन लिखने का, ये तमाम मेरे दामन से बंधा हुआ है। और ये शौक़ वही है जिसे गालिब ने कहा था कि शौक़ हर रंग रकीब सरो सामान निकला। तो बेसरो सामानी का अदबी सफ़र आसान भी था और दुश्वार भी। ये मक़ौला कि जब फ़िक्र मौजूद है और अल्फाज ज़िंदा हैं, जब फ़िक्र मौजूद है और अल्फाज ज़िंदा हैं तो अदब ज़िंदगी से फ़रार नहीं बल्कि ज़िंदा रहने का ज़रिया बन जाता है। और यही जज्बा मेरे लिए हमेशा महमिज़ का काम करता रहा। ख़वातीन व हज़रात, मैं कोई गैर मामूली इंसान नहीं हूँ, लेकिन मुझे हमेशा ख़ुद पर यकीन और एतमाद था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायत थी कि मैंने अपना सफ़र जारी रखा। उमंगें थी, जोश था और कुछ कर गुज़रने की शदीद ख्वाहिशें कदम कदम पर चराग रोशन करती रही। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ, सोचता हूँ कि ये सब कुछ किस तरह मैं कर पाया। मैं ये तमाम काम करने के काबिल था भी या नहीं, ये भी एक मेरी सोच का हमेशा महवर रहता है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे उर्दू अदब की बेहतरीन, बड़े रोशन दिमागों, बाकमालों की सोहबतें और उनकी रहनुमाई नसीब हुई और यही मेरा सरमाया है। जो भी मिला उससे बहुत कुछ सीखा और सीखने का ये अमल आज भी जारी है। जैसा कि मैंने कहा, मैंने अपने नज़्मुल ऐन और मकासद के हुसूल के लिए सख्त जद्दोजहद की है। अपने शब रोज़ के बेशुमार फ़ारिग़ लम्हात उन उमूर के हासिल करने में सर्फ किए हैं। इस तवील सफ़र में संगे मील तो बहुत मिले, लेकिन मंजिल अब भी धुंधलकों में कहीं गुम है। मुझे इल्म है कि कोई भी काम हरफ़े आखिर नहीं होता, कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती है
और वो देता रहता हूँ। अपने मकासद से मैंने कभी गुरेज नहीं किया और आज मेरे अतराफ आप तमाम लोग जो मौजूद हैं उनके लिए मेरे दिल में शुक्रगुजारी के जज्बात कायम हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी कायम रहेंगे। मैं अपने वालिदैन, भाइयों, बहनों, अपनी अहलिया और अपने बेटे, अपनी बेटियों का, अपनी बहू का, पोती, दामादों और नवासे नवासियों का और दीगर तमाम अजीज़ व अकारिब और दोस्तों का मशकूर व ममनून हूँ कि ये तमाम मेरे इस तवील सफ़र में मेरी हिम्मत अफजाई करते रहे हैं। ये तो मेरे साथ उस वक्त भी मौजूद हैं, ये आज भी मेरे साथ मौजूद हैं और उस वक्त भी मेरे आसपास मौजूद थे जब मैं एक ख्वाब देखने वाला था। ये अजीम ताकत है जो हर कदम पर मुझे तवानाई अता करती है और मेरी रहनुमाई करती है। सबसे अजीम तर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और नवाजिश है जिसका मैं शुक्र अदा करता हूँ और यही वो क़ुव्वत है जिसने मुश्किल हालात में एतमाद और यकीन की दौलत से मुझे सरफराज किया और शुकूक व शुबहात से उभरने की क़ुव्वत अता की। मेरे तवील अदबी सफ़र में मेरे हमरकाब तमाम लोगों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम के लिए दुआएं खैर करता हूँ और अपनी बात अहमद फराज के एक शेर पर ख़त्म करता हूँ कि देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे ज़ख्म हैं, मैंने तो सब हिसाबे जहाँ बरसरे आम रख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सदर नशिस्त नूरुल हसनैन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। आज के इस जलसे के नौशा असलम मिर्ज़ा साहब, खालिद सैफुद्दीन साहब, अरमान जालनवी साहब, शाहब अफसर साहब, चिश्ती साहब और वो तमाम लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, इसके साथ ही बज़्म ततीर अदब की सदर डॉक्टर असवद गौहर और औरंग अदब के सदर अजीज़ी अहमद औरंगाबादी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। खैरी साहब ने मुझे बुलाते वक्त कहा कि मैं समंदर लेके आया हूँ। नहीं भाई, मैं बहुत मामूली सा झरना लेके आया हूँ। मुझे मालूम है आप लोग भूख से बहुत निढाल हैं, तो मैं कहाँ समंदर की बातें करूँ। मैं छोटी छोटी 2-3 बातें करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। आज के इस प्रोग्राम में असलम मिर्ज़ा साहब पर 12 मिसाले पढ़े गए, 2 नज़में पढ़ी गई, 2 तकरीरें हुई और मुझे खुशी इस बात की है कि ये मिसाले उन नौजवान बच्चों ने पढ़े हैं, बच्चियों ने पढ़े हैं जो रिसर्च स्कॉलर हैं, कोई एमए की तालीम हासिल कर रहा है, कोई उस्ताद है, लेकिन इनके मिसाले उस म्यार को छू रहे थे कि अगर हम बाहर से आदमी बुलाते, बाहर से हम पढ़े लिखे और अहले इल्म को बुलाते तो भी शायद ये लुत्फ़ नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि वो लोग जो आते वो ज़हनी तासुबात के साथ आते, ना वो मिर्ज़ा साहब के साथ इंसाफ करते, ना वो आप लोगों के साथ इंसाफ करते, ना अपनी बात पूरी करते। वो हवा में बातें करते हुए सामने से निकल जाते और जो हम चाह रहे थे वो क़तई नहीं होता। मुझे यकीन है कि आज जो मिसाले मिर्ज़ा साहब पर पढ़े गए, यहाँ मौजूद हर आदमी मिर्ज़ा साहब के इल्मी ख़त को, उनकी निगारिशात को, उनके तराजीम को, उनकी तहक़ीक़ को और उनकी सलाहियतों को बहुत अच्छी तरह समझ चुका है। और यकीनन ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि नए दौर में डॉक्टर इस्मत जावेद के बाद अगर कोई मौक़िफ़ वाकई औरंगाबाद में पैदा हुआ या औरंगाबाद से उठा तो वो असलम मिर्ज़ा साहब है। देखिए, तनकीद लिखना मेरे नज़दीक फिर भी आसान काम है, क्योंकि तनकीद के लिए सामने एक किताब, एक तहरीक, जो भी चीज़ें वो सामने होती है, लेकिन मौक़िफ़ का काम खोज करना होता है, ढूंढना होता है, तलाश करना होता है। एक किताब से उसको सैराबी नहीं होती। कई रसायल, कई किताबें, कई मालूमात, कई मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मखतूतात, ये सारी चीज़ों को ढूंढने के बाद मुश्किल से चंद सफ़े का एक मज़मून तैयार होता है। ये बड़ा अर्क रिज़ी का काम है जो मिर्ज़ा साहब औरंगाबाद जैसे शहर में बैठकर अंजाम दे रहे हैं।
ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارا شہر اورنگ آباد ہمیشہ سے رجحان ساز رہا ہے. یہیں سے ولی اٹھے اور انہوں نے شاعری کا ایک نیا باب روشن کیا, ایک نیا مزاج شاعری کو دیا. سراج آئے, انہوں نے زبان کو تو کس طرح سے ماننا چاہیے, زبان میں کیا خوبیاں ہونا چاہیے, اس پر بحث کی اور اپنے کلام سے وہ ساری چیزیں ثابت کی. ایک دور گزرا, اس کے بعد جیسے وش صاحب نے طویل نظموں کے بارے میں اور طویل نظمیں لکھ کر انہوں نے ثابت کیا کہ اورنگ آباد کے شاعر بڑی سے بڑی نظم بھی لکھ سکتے ہیں. جیسے کاروان زندگی جو ہے ان کی بہت طویل نظم ہے اور بہت بڑا موضوع لیے ہوئے ہے, وہ وش صاحب نے دیا. اسی طرح سے اخترالزبان ناصر ہے, ان کے اشعار جو ہے وہ بھی بڑے منہ بولتے ہیں. بلکہ ایک شعر تو میں ہمیشہ اکثر بولتا ہوں کہ دے دعوت آرام کسی اور کو منزل, دے دعوت آرام کسی اور کو منزل, میں اپنی تھکن بھی نہ کروں تیرے حوالے. تو یہ جو حوصلہ ہے, یہ وہی حوصلہ ہے جو اورنگ آباد کے ہر بشر میں جو مختلف فیلڈ میں کام کرتا ہے وہ اسی طرح سے جمع ہوا ہے. تو ہمارا شہر رجحان ساز ہے. دیکھیے, ہم ایک ایسے تاریخ کے نہایت بدترین دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, جہاں عدم تحفظ ہے, جہاں دہشت گردی ہے, جہاں ہمارے مذہبی رجحانات پہ ٹھیس پہنچ رہی ہے. ان ساری حالات میں عام طور پر ادب کو حاشیے پر ڈال دیا جاتا ہے اور ادب کو حاشیے پر ڈال دیا گیا. یہ شہر اورنگ آباد, اس نے پہلی مرتبہ یہ سبق دیا ہندوستان کو کہ ادب حاشیے کی چیز نہیں ہے. ادب جو ہے ادب ہے, اور ادب ہمیشہ سے سرخرو رہا, ادب ہمیشہ سے سامنے آیا. چنانچہ یہاں نہ صرف نئے رجحانات پیدا ہو رہے ہیں, نئے شاعر اور ادیب پیدا ہو رہے ہیں, نئے ناقد پیدا ہو رہے ہیں, بلکہ خالد سیف الدین وغیرہ جو میرے دوست ہیں, انہوں نے میرا جشن منا کر, یا اورنگی ادب اور بزم تطہیر ادب نے مرزا صاحب پر ایک سیمینار کر کے یہ ثابت کیا کہ ہم اپنے لکھنے والوں کی قدر کرنا بھی جانتے ہیں, ہم ان کے مقام کو سمجھتے ہیں, ہم ان کے مقام کو ان کے مقام تک بتانے کی بھی اہمیت رکھتے ہیں اور دنیا کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے یہ خبریں جب باہر جائے گی تو اس کا اثر ہندوستان کے ہر شہر پہ پڑے گا انشاءاللہ, اور وہ لوگ بھی اپنے اپنے علاقے کے شعراء اور ادبا کی قدر کریں گے, ان کے ساتھ شامیں منائیں گے, ان کے جلسے کریں گے, ان کے جلوس کریں گے, ان کے جشن منائیں گے. تو یہ اس شہر کی دین ہے. تو مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے شہر میں آباد ہیں جو کئی روایتیں اپنے ساتھ رکھتا ہے. تو یہ بڑی اچھی باتیں ہیں. اور بہرحال یہ کہ بزم تطہیر ادب نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے, اور وہ کارنامہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس خواتین لکھنے والوں کی ہمیشہ سے کمی رہی, لیکن اس 3-4 سالوں میں نئے لکھنے والے اور خاص طور پر خواتین ہمارے سامنے آئے. تو بزم تطہیر ادب نے تقریباً 200 صفحات کا ایک رسالہ شائع کر کے یہاں کی جو خواتین ہیں جو پیش رو تھی ان کا بھی اس میں حوالہ ہے, ان کے بھی مضامین ہیں اور ان پر بھی مضامین ہیں, اور جو نئی نسل ہے اس پر بھی مضامین ہیں اور ان کے بھی مضامین ہیں. اس طرح سے یہ ایک بڑا کارنامہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اورنگ آباد کے ادب پر صرف مردوں کی عزاداری نہیں ہے, بلکہ یہاں کی خواتین بھی اتنی فعال اور اتنا اچھا لکھنے والی ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے. مجھے یقین ہے کہ اس بات کی بھی تقلید ہوگی, اور ہمارے پاس یہاں جو دوسرے اور بھی مختلف بزم ہیں وہ بھی اس طرح کے رسائل شائع کریں گے اور اپنے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں گے. اب ظاہر ہے کہ میں اگر بات کرنے بیٹھوں تو بہت باتیں کروں گا, لیکن اس کے باوجود کہ کھانے کی خوشبو مہک رہی ہے, آپ لوگ بے چین ہیں, پھر بھی آپ میری سماع خراشی سنے جا رہے ہیں, تو میرا بھی یہ اخلاقی فرض ہے کہ میں اب اس کو مختصر نہیں
بلکہ ختم کروں اور میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو کر اپنے پیٹ پوجا کا انتظام کروں. بہت شکریہ.